آیا تاکہ سمجھ جائیں گائے کا مغز رکھنے والے کہ اگر میں گائے کی ٹھوکر سے مردے کھڑے کر سکتا ہوں تو حجت کے پاؤں کی ٹھوکر اس میں تاثیر. اچھا یعرف الاشیاء بازدادہا، ہر شے اپنی ضد سے سمجھ میں آ جاتی ہے. دن ہے نا، اس سے رات سمجھ میں آئے گی جو اس کی ضد ہو. عدل ظلم سے سمجھ میں آئے گا. اب ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ مردے کھڑا کر دینا یعنی زندہ کرنا شرک ہے یا نہیں. تو مردوں کو زندگی دینا یہ ایک ہے، اس کی ضد تلاش کریں. زندہ کو مارنا یہ ہے مردہ کو زندہ کرنا، اور اس کی ضد زندہ کو مارنا. آئیں اس کو ذرا دیکھیں. میں ایک نام لوں گا، اس کا کام بتائیے گا. اسرائیل. بولو بولو، کام کیا ہے اس کا؟ مارتا ہے. اللہ ہے یہ؟ شرک ہوتا ہے جب یہ مارتا ہے. ہاں، اس کے بارے میں تو نہ کسی ملا کو شرک کا خیال آیا. شرک بھی خیبر شکن کے وقت یاد آیا. پھر اس کی بھائی حیدرزمان ڈاکٹر اظہر جو وجہ ہے وہ غضنفر بیان کیے بغیر رہ نہیں سکتا. بچے سے لے کر بوڑھے تک، عالم سے جاہل تک، ایک ایک کے سامنے ملک الموت اسرائیل مارتا ہے. شرک یاد نہیں آتا علی مار دے یا زندہ کر دے. شرک یاد اس لیے آتا ہے کہ اسرائیل کے انکار سے بندہ حرامی نہیں ہوتا. اسرائیل کے روئے گی عمر بھر، تاریخ تیرے بخل پہ روئے گی عمر بھر. ہر آج کے ایک طنز ہے تیرے مزاج پر. 6 ماہ کا لال اور ابھی تک ہے تشنہ لب. 6 ماہ کا لال اور ابھی تک ہے تشنہ لب. اے باجے پر آپ تو کہیں جا کے ڈوب مر. نعرہ حیدری. سمجھ میں آگئی بات دوستو؟ اسرائیل کی محبت حلالی حرامی کی پہچان نہیں، صرف امیر کائنات. تو اسرائیل مار کر اللہ کا شریک نہیں ہے، تو علی زندگی دے کر اللہ کا شریک نہیں بن گیا. سمجھ میں آ رہی میری بات یا نہیں؟ ہاں، بلکہ اصول کافی سے بڑی کتاب تمہارے مذہب میں کوئی نہیں، اور سرکار صادق سے بڑا عالم میں نے نہیں دیکھا. وہاں سرکار فرماتے اب اللہ ان یجری الامور الا بالاسباب. فرمایا انکار کر دیا ہے اللہ نے کہ کوئی امر بھی جاری نہیں کروں گا مگر کسی نہ کسی سبب کے ذریعے. جی، اسی لیے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے مسبب الاسباب، اسباب کے سبب بنانے والا. اور جو حلالی برداشت کر سکتا ہو سر اٹھائے. لسان اللہ جنبش میں آ رہی ہے منبر کوفہ پہ کہ نحنو سبب اللہ الاکبر. کوفے والو، اللہ کا سب سے بڑا سبب ہم 14 ہیں. سمجھ میں آئی بات یہ؟ اللہ کا سب سے، نحنو سبب اللہ الاکبر، ہم سبب اکبر ہیں، ہم سب سے بڑا سبب ہیں. بالکل تو اس کی مثال دیتا ہوں تاکہ بچے بھی سمجھیں. مثلا میں کہوں
میں نے قلم سے لکھا، قلم میرا سبب ہے، لکھا میں نے، قلم سبب ہے۔ اب میں نے رقعہ لکھنا تھا اظہر شاہ جی کی طرف، میں تو قلم کے بغیر بھی لکھ لیتا، ایسے اشارے کرتا جاتا، لکھا جاتا، لیکن وہ پڑھتے کیسے؟ جی جی، بس اسی طرح جس طرح قلم میرا سبب ہے، اللہ اکبر، اللہ پہلی وحی یاد کرو ملتان والو، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ پڑھ محمد، جیسے ہم کسی سے کہیں خط پڑھ، ہاں ایسے ہی کہہ رہا ہے، پڑھ اپنے رب کے اسم کے ساتھ۔ اللہ جانے کس کے سر سے گزر گیا ہے، کس کی ذہن میں دل پہ نازل ہوا۔ اقرا بسم ربک، پڑھ اپنے رب کے اسم کے ساتھ۔ محمد سے بڑی ذات نہیں نظر آئی مجھے کائنات میں، یہ بھی قرآن اسم الہی کے بغیر نہیں پڑھتا۔ ہاں پڑھ اپنے رب کے اسم کے ساتھ، جس نے خلق کیا انسان کو خون کی پھٹکی سے۔ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھ، اور تیرا رب کریم نہیں اکرم ہے جس نے انسان کو علم سکھایا قلم کے ذریعے۔ جی دعوت فکر ہے، روش عرفان پہ کھڑا ہوں میں۔ علم الانسان بالقلم، انسان کو قلم کے ذریعے، جیسے میرا سبب قلم تھا، اب اللہ کا سبب بھی قلم ہے، یہ والا نہیں۔ نہیں، جتنے میرے سامنے بیٹھے ہو، میں اگر پوچھنا شروع کر دوں کافی سارے ایسے نکل آئیں گے جو لکھنا نہیں جانتے ہوں گے، اس میں محسوس کرنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر اللہ کیوں کہہ رہا ہے میں نے انسان کو قلم کے ذریعے علم دیا؟ پھر جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے کیا وہ انسان نہیں ہے؟ نہیں بلے پڑھ رہی بات؟ بھئی اللہ جو کہہ رہا ہے انسان پر الف لام جنس کا ہے، میں نے انسان کی جنس کو علم دیا قلم کے ذریعے، یعنی جو انسان ہے اس کا علم قلم کا محتاج ہے۔ یا ان پڑھوں کو انسان نہ کہو، یا قرآن کے وارث سے پوچھو۔ جب میں نے قرآن کے وارث سے پوچھا، یہ قرآن میں بار بار قلم قلم، علم الانسان بالقلم، نون والقلم، نون کی قسم، قلم کی قسم، جواب ملا نون اسم رسول اللہ والقلم امیر المومنین۔ اللہ فرمایا نون نام ہے رسول کا، قلم نام ہے شوہر بطول کا۔ تو اللہ خود قرآن میں تسلیم کر رہا ہے کہ میرا وسیلہ، میرا سبب قلم ہے۔ بس جس طرح میں قلم کا محتاج نہیں، لیکن جسے لکھوں گا وہ بغیر قلم کے پڑھ نہیں سکتا، اسی طرح اللہ علی کا محتاج نہیں۔ لیکن علی کے بغیر کار دنیا چل نہیں سکتا۔ ہاں نہیں میں مثال دیتا ہوں۔ بیدر زمان دو چیزیں ہیں، امور تشریع، امور تکوینی۔ اللہ نے ہمیں کچھ، اللہ اکبر، امیر کائنات کا اپنا فرمان ہے، نحنو
हुक्मुहु व अम्रुहु, अल्लाह का हुक्म भी हम हैं, अल्लाह का अम्र भी हम हैं। हुक्म भी हम, अम्र भी हम। अब हमारी मजबूरी डॉक्टर साहब ये है, हम हुक्म को भी हुक्म समझते हैं, अम्र को भी हुक्म समझते हैं, हालांकि ऐसी बात नहीं। हुक्म का ताल्लुक है तशरीह से, यानी शरीयत से, अम्र का ताल्लुक है तकवीन से। है अल्लाह ने हुक्म देना है, नमाज पढ़, सल्ले, रोजा रख, सुम, समझ वाली बात, ज़कात दे, हज कर, खुम्स, जिहाद कर, ये हुक्म है। हो जा, ये अम्र है। ये हो जा, ये अम्र है। मर जा, ये अम्र है। बड़ा हो जा, ये अम्र है। गनी हो जा, ये अम्र है। फकीर हो जा, ये अम्र है। बीमार हो जा, ये अम्र है। सेहतमंद हो जा, ये अम्र है। अब ईमान से कहे, कभी अल्लाह खुद तुम्हें कहने आया नमाज पढ़, रोजा रख? 14 के जरिए कहा ना नमाज पढ़, रोजा रख, तो फिर बंदे का बच्चा बन। जैसे ये हुक्म इनके जरिए है, तो अमर भी इनके जरिए होगा। ये कहेंगे हो जा, मर जा, सेहतमंद, गनी। यो जो हाँ, हुक्म भी इनके जरिए, अमर भी इनके जरिए। ये शिरक नहीं। मेरा कलम से लिखने का ये मकसद नहीं कि कलम मेरा शरीक हो गया। कलम मेरा आला है, कलम मेरा सबब है। इसी तरह अली आला तौहीद है, सबब किबरियाई है, शरीक नहीं। डॉक्टर, मेरे कलम पे तो ये बदगुमानी हो सकती है कि लिखते लिखते दगा दे जाए। सर उठाना, सर उठाना, लेकिन मेरे हाथ के बारे में ये सोचना, मेरे कलम की, इरफान नकवी, स्याही खत्म हो जाए अदर शाह जी, तो आप कह सकते हो ये कलम नहीं लिख सकता। लेकिन जो मेरे हाथ के बारे में कहे कि गजनफर का हाथ नहीं लिख सकता, उससे बड़ा जाहिल कोई नहीं। गजनफर का हाथ करोड़ों सतरें लिख सकता है, लातादाद सतरें लिख सकता है। इसीलिए अल्लाह ने देखा कि कलम की स्याही खत्म हो सकती है, हाथ की ताकत नहीं, तो कहा अली तू सिर्फ अल्लाह का कलम नहीं, तू यदुल्लाह भी है। जो समझ में आई मेरी बात? हैं? थक गए तो बस काफी है इतना। जैसे मार लेना शिरक नहीं, जिंदगी देना भी शिरक नहीं। और जाते वाजिब की कसम, जिंदगी का वजूद ही ना होता अगर अली ना हो। अल्लाह जाने किसके जहन में उतरी बात, किसके सर से गुजरती चली। अगर अली ना होते, जिंदगी का दोस्तों वजूद भी ना होता, तसव्वुर भी ना होता। नहीं, मैं सूरह हुजरात की डॉक्टर साहब आयत पढ़ने लगा हूं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। ऐ ईमान वालो, जवाब देना हर हालत में, जब अल्लाह बुलाए या उसका रसूल बुलाए। लिमा युहयीकुम, ताकि रसूल तुम्हें हयात अता करे। नहीं, अल्लाह को पता नहीं था कि हयात देना मेरा काम है, मैं रसूल के बारे में क्यों कह रहा हूं? अगर ये शिरक है तो शिरक तो कुरान कर रहा है? बुलाने वाले दो हैं, हयात देने वाला सिर्फ रसूल है। यहाँ लिमा युहयीकुम, ताकि तुम्हें हयात दे। कुरान के वारसों से पूछा गया वो कौन सी हयात है जो रसूल से मिलेगी? काला है या विलायत अली इब्न अबी तालिब।
کہا وہ حیات علی کی ولایت ہے، تو جس کی ولایت حیات ہے، یہی تو وجہ ہے ولایت والے کے کندھے ہلا کے کہا جاتا ہے سن بھی لے سمجھ بھی لے. تو جس کی ولایت ہے وہ کتنا حیات بانٹنے والا ہوگا. اچھا عیسیٰ کے بڑے معجزے کیا ہیں؟ سورہ آل عمران پڑھو. تخلیق سے شروع کرتا ہے، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں مٹی سے پرندہ خلق کروں گا، میں خلق کروں گا. اللہ ڈانٹتا نہیں کہ خلق کرنا تیرا کام ہے یا میرا. ابرئ الاکمہ والابرص، میں مادرزاد اندھوں کو شفا دیتا ہوں، میں دیتا ہوں. اللہ یہ نہیں کہتا شفا دینا تیرا کام ہے کہ میرا. احیی الموت باذن اللہ، میں اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، میں کرتا ہوں. بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَتَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، میں تمہیں بتاتا ہوں تم نے کیا کھایا ہے، گھر میں کیا چھپایا ہے. دیکھو خلق کرتا ہوں، خالق ہونے کا دعویٰ. شفا دیتا ہوں، شافی ہونے کا دعویٰ. مردے اٹھاتا ہوں، حیات دینے کا دعویٰ. جو گھروں میں چھپا ہے، جو پیٹ میں پنہا ہے بتاتا ہوں. عالم الغیب ہونے کا دعویٰ. ڈوب مرنے کا مقام نہیں. جو علی کے 11ویں بیٹے کا مقتدی ہے وہ خالق سے لے کر عالم الغیب تک ہو. سمجھ میں آئی بات؟ تیرے زمانے کے امام کا مقتدی ہی تو ہے عیسیٰ. اس کے علاوہ ہے کیا؟ جی اگر میرے امام کی اقتداء میں اس نے نماز نہ پڑھنا ہوتی، اگر میرے امام کی وزارت کا اس کے پاس منصب نہ ہوتا تو پھر عیسیٰ ایسا نہ ہوتا. جنہوں نے لفظ خریدا ہے انہیں میں داد دیتا ہوں. ہاں میں نے کہا اگر میرے امام کا وزیر نہ ہوتا تو پھر عیسیٰ ایسا نہ ہوتا. ہاں پھر اللہ جانے کیا ہوتا. تو جب عیسیٰ کے لیے یعنی علی کے 11ویں بیٹے کے وزیر اور مقتدی کے لیے شرک نہیں مردے اٹھانا، علی کے لیے شرک کیوں؟ فرق اتنا یترشح الاناء بما فی شاہ جی، جو ظرف میں ہوتا ہے، جو برتن میں ہوتا ہے. لسی والے برتن سے دودھ تو نہیں اچھل سکتا، لسی ہی گرے گی. پانی والے برتن سے گھی تو باہر نہیں آئے گا، پانی ہی اچھلے گا. جو ظرف میں ہے وہی ہانڈی میں جو ہوتا ہے جب ابلتی ہے تو وہی باہر گرتا ہے. جب کہا جائے موت و حیات علی کی ایمان ہے، سمجھ لینا اس کے اندر ایمان ہے. جو کہے شرک ہے، سمجھ لینا اندر سے شرک ابل رہا ہے. اچھا یہ 12ویں امام کی بھائی زمان زیارت میں فکریں موجود ہیں اور تم میں سے میرا خیال ہے 80% سے زیادہ لوگ جانتے ہیں. اور امام زمانہ کے عشرے میں اس پر پوری مجلس بھی پڑھی ہے میں نے. ایک فکرہ ہے، السلام علیکہ یا عین الحیات. پڑھ رکھی ہے نا، آگے ہی ذہن میں. السلام علیکہ یا عین الحیات، اے زندگی کے چشمے.
دینا سلام. حیات دینا کیا بات ہے؟ یہ تو حیات کے چشمے ہیں. جو بھی حیات بانٹے گا اسے پہلے سوال ہی اس چشمے کا ہونا پڑے گا. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ یہ نہیں جی ہاں، وہ حیات عیسیٰ دے، وہ حیات. ڈاکٹر صاحب کیا ظلم ہے. سامری نے ایک بچڑا بنایا. دو روایتیں ہیں، ایک ہے کہ تانبے کا تھا، ہاں یعنی یہ ایک ہی روایت گنی جائے گی. سونا بھی دھات، تانبا بھی دھات. یعنی ایک روایت ہے کہ دھات کا تھا اور ایک ہے نہیں مٹی کا تھا. بہرحال جو بھی تھا بے جان تھا. کبھی تم نے بیٹھ کے سوچا نہیں آخر وہ بندے کے بچے نہیں تھے، ان میں عقل نہیں تھی؟ دھات یا مٹی کے بچڑے کو اللہ سمجھ کے کیوں جھکے؟ بھائی انہیں دھوکہ دیا گیا. وہ بچڑا ڈکراتا تھا. سورہ طٰہٰ پڑھ لینا. فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، کہ اس نے ایک جسد بنایا، جسم بنایا بچڑے کا. وہ ڈکراتا تھا، بولتا تھا اور کہتا تھا انا الحق. تم تھک گئے ہو تو میں تو پہلے ہی تھکا ہوا ہوں. ڈکرا کے کیا کہتا تھا؟ انا الحق، میں حق ہوں. سجدے میں گرے پڑے لوگ ہے. جب وہ کہہ رہا ہے حق ہوں تو پھر ہے چکر کیا تھا؟ اور یہ بات ہے تب کی جب موسیٰ میقات کی راتیں 40 راتیں طور پہ گزاری. پیچھے اس نے قوم کو گمراہ کر دیا. آ کے دیکھا تو بچڑے کا سجدہ ہو رہا ہے. گریبان پکڑ لیا موسیٰ نے سامری کا کہ سزا تو تجھے بعد میں دوں گا، پہلے یہ بتا کہ تو نے بھٹکایا کیسے، بچڑے کو بلوایا کیسے. یہ کہتا ہے فَبَصُرْتُ بِمَا لَمْ يُبْصِرُوا. کہتا ہے جب تو بنی اسرائیل کو لے کے نیل سے گزر رہا تھا، فرعون نے تیرا پیچھا کیا، تو اور تیری قوم دریا میں اتر گئی پیدل. فرعون کا گھوڑا رک گیا تھا کہ میں کہیں دریا میں ڈوب نہ جاؤں. جبریل گھوڑے پہ سوار ہو کر اس نے اپنا گھوڑا فرعون کے گھوڑے سے آگے رکھا. گھوڑے نے ہم جنس کو دیکھا کہ وہ جا رہا ہے تو فرعون کا گھوڑا اور لشکریوں کے بھی گھس پڑے. کہتے فَبَصُرْتُ بِمَا لَمْ يُبْصِرُوا، میں نے وہ چیز دیکھ لی جو ان میں سے کسی نے نہیں دیکھی. کیا؟ کہ جہاں اس گھوڑے کے سم لگتے تھے اس مٹی میں زندگی کی حرکت پیدا ہو. بلے پڑھ رہی بات، بلے پڑھ رہی ہے بات ہے. جہاں جبریل کے گھوڑے، اس گھوڑے کا نام ہے ہیزوم. جیم والی ہے، یہ زے واو میم، ہیزوم. ہیزوم ہاں. تو کہتا ہے جبریل کہتا جاتا تھا اقدم ہیزوم، اے ہیزوم آگے بڑھ، اے ہیزوم آگے بڑھ. اور جہاں اس کے سم پڑتے تھے وہ مٹی حرکت میں آ جاتی تھی. میں نے سمجھ لیا کہ زندگی کے آثار ہیں. جبریل کے پاؤں کی مٹی نہیں، اس گھوڑے کے سم کی مٹی جس پہ وہ سوار ہے. اب یہ مجھے پتا نہیں جبریل ادنا سا شاگرد ہے علی کا، وہ جس جانور سے منسوب ہو جائے اس کے سموں کی مٹی میں حیات آ جاتی ہے. حسین کے ذوالجناح کے سموں کی مٹی میں وہاں حیات کیوں نہیں آتی؟ تھک گئے ہو تو بس. ہاں بس میں سمیٹنے کی طرف بڑھ چکا ہوں، میری طرف دیکھنا. کہتا ہے فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ، میں نے وہ سموں کی مٹی اٹھا لی. میں چٹکی بھر جس بے جان پہ ڈالتا ہوں.
بول اٹھتی ہے انا الحق انا الحق انا الحق، میں حق ہوں۔ استاد افضل ہوتا ہے یا شاگرد؟ شاگرد کے گھوڑے کے سموں کو جو مٹی چھو جائے وہ حق ہے۔ حسین کے قدموں اور حسین کے مرتجز کے سموں کو کربلا کی جس مٹی نے چھوا، یہ تیری میری بے یقینی کی سزا ہے۔ ورنہ ذات واجب کی قسم جس کے گھر میں چٹکی بھر کربلا کی خاک رکھی ہو وہ موت کے دانت توڑ کے حیات واپس لے سکتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ ہاں، کوئی وجہ ہی نہیں کہ گھر میں ذات واجب، ہمیں نہیں پتا عرفان نقوی کہ اس خاک میں کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں ترجمان ڈاکٹر صاحب، نہ فرات کے پانی کو ہم لوگ جاتے ہیں، بوتلیں تو بھر کے آ جاتے ہیں، خاک شفا بھی لے کے آ جاتے ہیں۔ چلے گئے ہو؟ سرکار فرماتے ہیں لو علمت شیعتنا ما فی ماء الفرات لضربوا اخبیتہم علی حافتیہ۔ فرمایا اگر ہمارے شیعوں کو علم ہو جائے کہ فرات کے پانی میں کیا ہے، گھر چھوڑ کے اس کے کناروں پہ خیمے لگا کے دن رات بیٹھے رہیں۔ ایک چھوٹی سی چیز سمجھ لو جو تمہارے مولا نے بتائی، فرمایا ہمارے ہر حبدار کے گھر میں خاک کربلا بھی ہونی چاہیے، پانی فرات کا بھی ہونا چاہیے۔ مولا کس لیے؟ فرمایا جب تمہارا بچہ پیدا ہو غسل ولادت دے کر فرات کے پانی میں تھوڑی سی خاک کربلا ملا کے اس بچے کے تالو سے لگا دو، کائنات بے دین ہو کے مر سکتی ہے، وہ بچہ ہماری ولا پہ مرے گا۔ عظمت اللہ جو سمجھ میں آ گئی میری بات یا نہیں؟ سمجھ میں آ گئی میری بات یا نہیں؟ ہاں، وجہ ہماری ولا پہ مرے گا، ان کی ولایت حیات ہے، نہیں سمجھے؟ ان کی ولایت حیات ہے، یعنی حیات سے رشتہ نہیں ٹوٹے گا اس بچے کا جن کی خاک حیات بانٹتی ہو۔ وہ خود کیا ہوں گے؟ بس میں نے بات اظہر شاہ جی سمیٹ لی، ہاں بس میری طرف دیکھو ختم کر دی میں نے اپنی گفتگو، لیکن اسے دل کے کاغذ پہ لکھنا ہے، دل کے کانوں سے سننا ہے، ان کانوں سے نہیں۔ سبحان اللہ۔ سرکار صادق کے زمانے میں ایک بندہ آ گیا، مولا میرا بھائی مر گیا ہے اور تیری جد کا فرمان ہے امام اس وقت تک امام نہیں ہوتا جب تک مردے نہ اٹھائے، آپ بھی تو امام ہیں، میرا بھائی تو زندہ کر دیں۔ مولا نے کہا چلو، جو غضنفر پڑھتا ہے پہاڑ سے زیادہ وزنی ضمانت ہو تو منبر پہ میں بات کرتا ہوں ورنہ نہیں۔ میرے مولا قریب آئے، ہلکا سا بلا تشبیہ پاؤں لگایا، یہ جیسے چھیڑتے ہیں، ہلکا سا چھیڑ کے کہا قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے اذن سے۔ نہیں اٹھا۔ تمہاری تھکن کو تو میں تازگی میں نہ نہیں سکتا، ضیافت ایمانی ضرور کر سکتا ہوں۔ پاؤں سے چھیڑا اور فرمایا قم باذن اللہ، عزت حیدر کی قسم، چادر زہرا کی قسم، تقدس منبر کی قسم، پاکیزگی مجلس کی قسم، محفل میں مسکراہٹوں کے تبادلے ہوئے کہ امامت کی قلعی کھل گئی، امامت کا بھرم ٹوٹ گیا، مردہ نہیں اٹھا، چہرہ ذوالجلال پہ سرخی جلال آئی، زور سے ٹھوکر مار کے کہا قم باذن جعفر ابن محمد۔
جعفر صادق کے اذن سے کھڑا ہو گیا. لوگ حیران، مولا یہ کیا؟ فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، نحن اذن اللہ، اللہ کا اذن بھی ہم ہیں. جی، جو عین الحیات سے لے کر اذن اللہ تک کی مسند اقتدار پہ فائز ہیں، وہ اسباب الہی ہیں. ان کی شراکت ہے، شرک نہیں ہے. جو درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند.